بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 290 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 284 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 15واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو قریب ہے کہ، یوشکو باب افعال سے اوشک یوشک ایشاکن، بمعنی قریب ہونا، کہتے ہیں اوشک ان یموتا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو قریب ہے کہ الامم، دشمنوں کی جماعتیں، ان تداعی علیکم، بلائیں گی ایک دوسرے کو تمہارے خلاف۔ تداعی باب تفاعل سے بمعنی ایک دوسرے کو بلانا، قریب ہے کہ دشمنوں کی جماعتیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گی، کما تداعی، جیسا کہ بلاتی ہے، الاکلۃ، کھانے والی جماعت۔ الاکلۃ اس میں فاعل کا سیاح ہے، باب نصر ینصرو سے، اکل یأکل اکلا، بمعنی کانا۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ دشمنوں کی جماعتیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گی، کما تداعی الاکلۃ، جیسا کہ بلاتی ہے کھانے والی جماعت، الی قصعتھا، اپنے پیالے کی طرف۔ قصعۃ بمعنی بڑا پیالہ، اور جمع اس کی قصاعن، قصاعن، اور قصاعات آتی ہے۔ تو دشمنوں کی جماعتیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گی، جیسا کہ کھانے والی جماعت اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے۔ فقال قائل، پس کہا ایک کہنے والے صحابی نے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا یہ واقعہ اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ہوگا؟ قلتن باب ضرب یضرب سے، قل یقل قلتن، بمعنی کم ہونا، توڑا ہونا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ واقعہ اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ہوگا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم عثاء، لیکن تم جاگ ہوں گے۔ عثاء بمعنی جاگ،
اور جمع اس کی عصاء آتی ہے، عصاء الناس بمانا رذیل لوگ۔ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء، فرمایا بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے لیکن تم جاگ ہوگے کعصاء السیل، سیلاب کے پانی پر جاگ کی طرح۔ السیل یہ باب ضرب یضرب سے سال یسیل سیلن بمانا بہنا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ، اور نکال دے گا اللہ، نزع ينزع نزعا بمانا نکالنا ہٹانا، اور اللہ نکال دے گا من صدور عدوکم، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، سینوں سے۔ صدور صدر کی جمع ہے بمانا سینہ۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، اور نکال دے گا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، المہابۃ منکم، تمہارے رعب کو۔ مہابت رعب کو کہتے ہیں۔ ہاب یہاب ہیبتن و مہابتن بمانا کسی سے ڈرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، لیکن تم جاگ ہوگے کعصاء السیل، سیلاب کے پانی پر جاگ کی طرح۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، اور نکال دے گا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، المہابۃ منکم، تمہارے رعب کو۔ وَلَيَقْذِفَنَّ، اور ضرور ڈال دے گا، قذف یقذف قذفا باب ضرب یضرب سے بمانا ڈالنا پھینکنا، اور ڈال دے گا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، الوہن، وہن کمزوری کو۔ قال قائل، تو کہا ایک کہنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل وہن، وہن کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور ڈال دے گا تمہارے دلوں میں وہن، کمزوری کو۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل وہن، وہن کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت۔ کراہیت بمانا ناپسندیدگی، نفرت۔ باب سمع یسمعو سے کرہ یکرہ کرہن وکراہتن وکراہیتن بمانا نفرت کرنا، ناپسند کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اعمال میں سستی، جہاد سے غفلت اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے کافروں کو یہ جرت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے ملک اور اس کے حکومت کو بلا بلا کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ایسے دعوت دیں گے جس طرح کانے پر بے تکلف بلایا جاتا ہے۔ آج کفر کی بڑی طاقتیں ہر محاذ پر مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، خواہ تہذیب کا محاذ ہو، جنگ کا ہو یا میڈیا کا ہو۔ پھر فرمایا کہ اس تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوگی، تو وہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے دل میں وہن داخل ہو جائے گا۔ وہن کے معنی ہیں سستی اور ذوق۔
کہ ایمان میں سستی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے موت سے ڈرنے لگیں گے، حالانکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے مسلمان جہاد سے ڈرنے لگیں گے اور کہیں گے اگر مر جاؤں گا تو بال بچوں کا کیا ہوگا۔ تو جب یہ حال مسلمانوں کا ہو جائے گا، ان پر غالب آ جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔